علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے کمنٹس میں بتایا نہیں کہ جو پچھلی والی سٹوری تھی وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اور آئیے آج کی جو کہانی ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو آج کی ہماری کہانی ہے اس کا ٹاپک ہے شیر اور ریبٹ، یعنی لائن اور ریبٹ۔ تو پیارے بچوں، ایک جنگل میں شیر رہتا تھا جو بہت ہی ظالم تھا۔ وہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ وہ جس چاہے جانور کو پکڑتا، مارتا اور اپنا شکار بنا لیتا تھا۔ سب جانور اس سے بہت تنگ تھے۔ سب جانور چھپ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، کیونکہ وہ نہ تو کسی کو گھومنے پھرنے دیتا اور نہ ہی کوئی جانور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دیتا تھا۔ شیر بچوں بہت ظالم تھا، اور وہ سب کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ وہ جس جانور کو جہاں مرضی پکڑ کے کھا لیتا۔ جانور بیچارے اس رویے سے اور اس بات سے بہت پریشان تھے۔ پھر آخرکار سارے جانور ایک دن ایک مقام پر اکٹھے ہوئے اور بولا کہ ڈر ڈر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ ہم خود شیر کا شکار بن جائیں، یعنی کہ اپنی اپنی باری پہ جایا کریں اور جا کے اپنے آپ کو خود شیر کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ یہ ڈر ڈر کے تو نہیں جینا پڑے۔ سب جانوروں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ پھر جانور بولے کہ ہاں ہاں صحیح ہے، ہم شیر کے سامنے جایا کریں گے، اپنے آپ کو پیش کر دیا کریں گے اپنی باری پہ، تاکہ وہ ہمیں کھا کر اپنی بھوک مٹا لے، اور اس سے ڈر ڈر کے تو جینے سے یہی بہتر ہے۔ کچھ جانور بولے کہ ہاں یہ بھی ہے، اپنی باری پہ جائیں گے وہ ہمیں کھا لے گا، اور اپنی باری کے آنے تک تو ہم کم سے کم اپنی زندگی جو ہے وہ سکون اور اطمینان سے گزار سکیں گے۔ یہی بات لے کے گیدڑ شیر کے پاس گیا اور اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت، سب جانوروں نے یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی باری پہ آئیں گے اور آپ ہمیں کھا لیا کرنا۔ اس پہ بادشاہ نے بولا ہاں میں بادشاہ ہوں، تم لوگوں کی بات سنوں گا، ٹھیک ہے میں ایسے کرنے پہ راضی ہوں کہ سب تم لوگ اپنی اپنی باری پہ آؤ اور میرے سامنے آؤ اور میں تم لوگوں کو کھا جاؤں۔ ایک ایک کر کے جانور اپنی باری پہ شیر کے پاس جانے لگے، اور شیر آرام سے ان کو کھاتا اور اپنی بھوک مٹانے لگا۔ ایسے ہی کرتے کرتے سارے جانور جو ہیں وہ اپنی باری پہ شیر کے پاس جانے لگے، اور وہ ان کو کھا کے اپنی بھوک مٹانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد بچوں باری تھی خرگوش کی، یعنی ریبٹ کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریبٹ کتنے پیارے اور معصوم ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، لیکن وہ خرگوش تھوڑا تیز بھی تھا۔ وہ جو ہے وہ شیر کے پاس جانے لگا، اس کو پتا تھا کہ میری باری ہے، مجھے شیر کھائے گا اور اپنی بھوک مٹائے گا، لیکن وہ شیر کی غار کے باہر ٹہلنے لگا اور کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سوچتے ہوئے جو ہے نا وہ بچوں جنگل میں پہنچا اور شیر کے پاس پہنچ گیا۔ شیر نے بولا کہ ہاں ہاں تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم اتنی تاخیر سے آئے ہو؟ اب اس کی سزا یہ ہے کہ میں جنگل میں جاؤں گا اور جس چاہے جانور کا شکار کروں گا اور کھاؤں گا۔ ریبٹ بولا عالی جا، آپ میری بات تو سن لیں اور پھر اس کے بعد مجھے سزا دے دیجیے گا۔ اس نے بولا ہاں بتاؤ کیا ہوا۔ اس نے بولا میں راستے میں آ رہا تھا اور وہاں مجھے ایک اور شیر نظر آیا۔ بادشاہ اس نے مجھ پہ حملہ کرنا چاہا تو میں نے اس کے کہا کہ رکو، میں کسی اور اپنے بادشاہ کا جو ہے وہ حکم مانوں گا، میں اس کی خوراک بننے جا رہا ہوں، تم مجھے نہیں کھا سکتے۔ تب وہ شیر بولا تمہارا بادشاہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میں بہت بڑے اپنے پنجوں سے بڑے بڑے جانور مار گرائے ہیں، بادشاہ کیا چیز ہے۔ اس کی باتیں سن کے جناب مجھے تو بہت غصہ آیا۔ میں بولا تم جانتے نہیں ہمارے بادشاہ سلامت کو؟ تو اس نے بولا ٹھیک ہے لے آؤ میرے سامنے، آج تک کوئی بھی مجھ سے جیت نہیں پایا، تمہارا بادشاہ سلامت کیا چیز ہے۔ اس وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی بادشاہ سلامت۔ شیر یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا اور اس نے دھاڑا اور اس نے کہا کہ چلو ابھی میں اس کو جا کے ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد ہی تمہیں کھاؤں گا۔ خرگوش شیر کو لے کے جنگل کے بیچوں بیچ ایک کنویں پر لے کے پہنچ گیا اور بولا بادشاہ سلامت وہ کنویں کے اندر ہے اور بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ جب شیر نے کنویں میں جا کے دیکھا تو اس کو پانی کے اندر اپنا ہی عکس نظر آیا، لیکن وہ پہچان نہیں پایا۔ جب شیر دھاڑا
تو اندر والا شیر بھی اتنی ہی آواز سے دھاڑا۔ خرگوش نے جلدی پہ تیل ڈالنے کا کام کیا اور بولا دیکھیں بادشاہ سلامت، وہ تو آپ سے بالکل بھی ڈر نہیں رہا، آپ کو دھاڑ رہا ہے، اس کی اتنی جرت کہ وہ آپ کو دھاڑے۔ خرگوش شیر کو اور جوش دلانے لگا۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور جب دیکھا تو اندر پانی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شیر پانی میں بہت ہاتھ پاؤں مارے اور پر باہر نہ نکل سکا تو اور پیارے ڈوب کے بچوں، مر گیا۔ اسی طرح جانور خرگوش نے اپنے اس نے دماغ کا آؤ دیکھا نہ تاؤ تو پانی میں چھلانگ لگا دی، وہ ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح خرگوش نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ سارے جنگل کے جانوروں کو جان بچائی اور انہیں خوش کر دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اپنی عقل مندی سے ہم برے حالات سے نکل سکتے ہیں اور اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ بازوؤں کی طاقت سے زیادہ دماغ کی طاقت جو ہے وہ زیادہ قوت رکھتی ہے۔ تو چلڈرن، اللہ حافظ۔